دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا فلسطین فتح کرنے کا واقعہ۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا کدھر چلا، کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے، پوچھا تم کہاں چلے، کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے
جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو؟ جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا، لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے، کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے، کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے،
جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں؟ کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں؟ کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ، نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا اور دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے. کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا. انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا،
جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کر دیں ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا، ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا، او میری والدہ اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ 150 سوا سو سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے، ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے، شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا۔ آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں، قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہیں، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔ شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں، خود شہادت کے لیے تیار آ جاؤ۔ بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر، اور کمال دیکھو بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا، ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا۔ شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی۔ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے ہیں 2 صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن دی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے۔ ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا،
مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے، الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائے مر جائے، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا۔ فوراً عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا، دولت کا، ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے ہیں، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے۔ بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مسلمان بڑا مرتا یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا، تمہارا قابو ہی نہیں چلا۔ آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ خمیر میں جب ہمارے
غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا، جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے، ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے۔ بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو۔ ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے، اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے۔ پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ اب تم کہتے ہو گے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی۔ کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی۔ جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے۔ بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر لے، دعا مانگی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی نرالی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے، دکھائی دے، مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی سے لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے۔ کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں آپ۔
مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمایا کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو خیرات کرو, صدقہ کرو خیرات کرو, بچ جاؤ گے. کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا, بھاگتا پھر رہا, دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, میں نے کیا کہہ دیا کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا, سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے, بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے. مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے بلاوا تو کئی دن پہلے تھا, آج تک نہیں آیا, کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے, یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے, ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی, اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نیک کام کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, کوئی بھی ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ ایمان کا مزہ, ایمان کی لذت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتے ہم نے کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں, یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں. کیسے لگا لیں گے, ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں, وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں. قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے. کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں, میں حلال کا ہوں, اس کی لذت بتاتی ہے, اس کی کیفیت بتا دیتی ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے, تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں, میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے, یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے. میں یہاں سے اندازہ لگاتا. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا, جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں, بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ, ایمان والی زندگی بناؤ, استقامت والی زندگی بناؤ, اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو. کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو, پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے, پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے. یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ, یہودیوں کے طرز پہ پہنو, یہود عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو, اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے. تو ایسا بڑا مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں, میں انکار نہیں کرتا. اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں, وہ بڑا ارحم الراحمین ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے, بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟
कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिदा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वो अल्लाह वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेश करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेश करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया कि अवेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूं। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी जियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवेश करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, खाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुरका पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम ने जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देख कर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालिदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहां तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिदा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाह अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक। अम्मा तो बीमार नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुरअत करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा।
अल्लाह अकबर। बेशक کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے. آج ہم خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے، حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے. آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مدینے پاک میں تشریف نہیں رکھتے تھے، واپس ہونے لگے. موجودہ لوگوں نے بتایا تشریف رکھو، 2-4 دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. اتنی دور سے آئے اور زیارت کر کے جانا، ملاقات کر کے جانا، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر کے جانا، اس لیے قیام کرو. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں اور لوگوں مجھے بڑا اشتیاق ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں، اور تمہیں کیا بتاؤں، جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو مجھے گود کھلاتی پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں. آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاٹ بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر مینی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں. خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا. ماں کہیں اور چلی تھی، ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے جی ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا. بابے ماں مدینے میں آیا اور حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے پڑھ کے سنایا، اور لوگوں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کیا کرو، تیرے اف کرنے سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے. خواجہ ویس کرنی فرماتے ہیں میں نے نبی کی غلامی کی ہے، نبی نے ہی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب یہ عمل تو خواجہ ویس کرنی کا ہے، خواجہ ویس کرنی کی اپنی سمجھ ہے، اپنا عمل ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنی پرہیزگاری ہے. خدا کی قسم اس عمل میں کتنی برکت ہوگی، وہ عمل کتنا قابل قبول ہوگا جس کو حضور نے پسند فرمایا ہو. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے بتایا کیا ویس کرنی تشریف لائے تھے بغیر دیدار کے چلے گئے. اماں کو بیمار بتلا رہے تھے، کہتے کہ اس کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، اس کی وضو کرانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، میری اماں دکھیا ہو جائے گی، میں اس لیے چلا گیا. اب حضور نے بھی تو یہ نہیں فرمایا نا، آئے 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 میری ملاقات کرتا، میری زیارت کرتا، میرا دیدار کرتا. ارے پوری کائنات کی نماز، روزہ، حج، زکات، سخاوت، عبادت، دولت، حکومت، انصاف، عدل، تمام کو ایک طرف رکھو، پھر بھی نبی کے دیدار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ برا کیا مجھ سے مل کے جاتا. بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خواجہ ویس کرنی اتنا بڑا بزرگ ہے، حضرت عمر کا
کاٹتے ہیں کھینچتے ہیں لکھنا پڑھنا ہے اور دل کا جو مقام تھا عشق کا جو مقام تھا دل وہ خالی دل کا مقام دل مقام ہے عشق کا حدیث قدسی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے آنکھ تیری ہاتھ تیرا زبان تیری پیر تیرے ہاتھ تیرا سب کچھ تیرا پر تیرا دل میرا قلوب المؤمنین عرش اور میرے بندے یہ تیرے دل کی کھوپڑی میری قیام گاہ ہے میرا ویٹنگ روم ہے میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے میرے آنے جانے کی جگہ ہے اسے پلیت نہ کیا کر میرا آنا جانا بند نہ کیا کر جس کے گھر میں رشتے دار آنا جانا چھوڑ دے ویرانی ہو جاتی ہے اکیلا ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں خدا آنا چھوڑ دے وہ اس کا کیا بنے گا اس کا کیا ہوگا مثال کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی کہ آج ہمارے دل عشق سے خالی ہے سوز و بغاض سے خالی ہے محبت سے خالی ہے زبان سے ہے اندر کچھ نہیں اگر اس کو ایک ماسا کے برابر بھی سرتا بھی نہ ہو سرکشی نہ ہو بیعت بھی نہ ہو اور بدتمیزی اور بدماشی ہو کیسے جائے آج جن گھروں میں بھی آن کرتے ہیں وہاں حضور کا عشق ہے ان سے پوچھنا وہ کہیں گے لوگ سب سے زیادہ عاشق ہم بڑے ہیں نماز کی توفیق نہیں فرض نماز زیادہ روزے کی توفیق نہیں روزے زیادہ حرام و حلال کی تمیز کوئی نہیں اپنے پرائے کی تمیز کوئی نہیں سب سے بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں اور ادھر نشانی بتا دی کہتا کہ جنوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں وہ نعرے لگاتے نہیں پھرتے وہ شور مچاتے نہیں پھرتے وہ ٹی وی پہ اعلان کرتے نہیں پھرتے وہ اخبار و اشتہاروں میں چرچے کرتے نہیں پھرتے وہ کہتا میرے دل میں بسنے والا مجھے اور کوئی ضرورت نہیں صورت ہماری خلاف ہے سیرت ہمارے خلاف ہے لباس ہمارا خلاف ہے عقائد ہمارے صحیح نہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار کیسے ہوتے ہیں پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک حضور کے فرمان سے دین سے اسلام سے بغاوت تمام کا تمام بدن بانی پیر کے جوتے سے لے کر سر کی علامت تک حضور کے دین کے ساتھ دشمنی اور پھر بیٹھ کر باتیں بناتے ہو مسلمان کو کبھی شکست ہوئی مسلمان کو کبھی شکست ہوئی بات تو کہیں ٹھیک ہے مسلمان کو شکست تو کبھی نہیں ہوئی اور پہلے مسلمان کو بنو مسلمان کو شکست واقعی کبھی نہیں ہوئی فرمایا اور آپ نے مسلمان کو بنے تمام چیزیں آج خلاف ہے عقیدے سے معاملہ بگڑنے لگا ہے جب جڑوں میں پانی نہ رہے تو درخت کے پتے اور پھل
नेक लोगों को बड़ा मारा, बड़े कत्ल किए बच्चे, ऐलान कर दिया युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। फिरौन के हुक्म को कुरान करीम में अल्लाह ने नकल कर दिया, और इसलिए नकल किया कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत न करे। कहने लगा इनकी मर्दों को, बच्चों को कत्ल कर दो, औरतों को जिंदा रखो, हम लौंडी गुलाम बनाएंगे। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ कमीने और जालिम, तू हजारों लाखों को मार रहा है, मारने का प्रोग्राम बनाए बैठा है, और मैं भी खुदा हूँ जिससे तू डर रहा है वो मूसा। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तेरी गोद में मैंने पलवाना है। तेरी गोद में पालूंगा, तेरे घर में पालूंगा। समझता क्या है, मैं खुदा हूँ, मजाक नहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने पैगाम दिया, वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही। ऐ वालिदा मूसा, मत अपने बच्चे की किसी को खबर देना। फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। मैंने करन के करन उजाड़ दिए, मैंने रूए जमीन के मालिक उजाड़ दिए, मैंने मुल्कों के बादशाह उजाड़ दिए, मैंने वजीर आदम उजाड़ दिए, मैंने गवर्नरों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। मैं वो खुदा हूँ, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारा निजाम मेरे हाथ में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकतें मेरे पास है, रहमतें मेरे पास है, खैर मेरे पास है, भलाई मेरे पास है, सलामती के खजाने मेरे पास है, अमन के खजाने मेरे पास है। वहुवा अला बियदिहिल मुल्क, मुल्क में राज मेरा। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जर्रे जर्रे पे कब्जा मेरा, पत्ते पत्ते पे कब्जा मेरा, पहाड़ की एक एक कंकर पे कब्जा मेरा, समंदर के कतरे कतरे पे कब्जा मेरा। तू होता कौन है आकर करने वाला? गौर नहीं करते, सोचते नहीं है कि कलाम इलाही हमें क्या बताना चाहता है। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और लोगों मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस्लाम के बाद, जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा आखिरी दम तक कोई जुमा ऐसा नहीं, कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा अल्लाह के नाम पर मैंने एक गुलाम खरीद के आजाद ना किया हो। पहले लोग भी जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करते थे, खैरात किया करते थे कि 8 दिन का कफारा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। आज के दिन क़यामत आएगी, ना जाने मेरा क्या हाल बनेगा, किन लोगों में मेरा शुमार होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, मजलिस है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे। वो कितने खुशबख्त और खुश नसीबे वाले लोग थे जो अपने आका के सामने बैठते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है,
تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، تین چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نام اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی حضرت عائشہ
خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا،
اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں اللہ اس مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا لانتی ہمارا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں کراچی تھا, تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ, پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ام لہم آذان یسمعون بہا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں, جس دل میں رحم نہیں, اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں, مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے, وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا, فرمایا بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر.
اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے, نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو, کپڑوں کی صفائی دیکھو, مکان کی صفائی دیکھو, رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں, سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے, مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی, بدن کی صفائی, نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے, نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں, نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں, نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں, کیا چال ڈھال ہے, کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں, اگر کوئی دعوت کرتا, کوئی تقریب کرتا, سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا, اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا, اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں, ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو, مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے, تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو, یہ سوچ بچار کرو, اپنے پنڈ کی, اپنے علاقے کی, کسی مسلمان کی, کسی ہندو کی, کسی سکھ کی, کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمادار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو, بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا, آج ڈاکہ ڈالیں گے, شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے اور ہم سب روتے پھرتے ہیں, سکون نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے, نیتیں خراب ہے, آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی اعلان کہتا ہوں, 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے, حضور کے یار جانثار, حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے, فاقوں مرنے والے
والے پتھر کھانے والے اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی. شام نکل گئے, فلسطین نکل گئے, ہندوستان آ گئے, 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا, کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا, ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے, ان کے دل بھی پاک ہیں, ان کے ارادے بھی پاک ہیں, ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے, مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں, حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا, سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں, ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے, ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا, اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر, تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں, تیری کمان میں مسلمان ہیں, سب کو اکٹھا کر لے, ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ, اتنے کوڑے لگیں گے, جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی, یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا. کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو, ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی عظمت ہے, اتنی بڑی کرامت ہے, کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا, فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو, لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو, لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا, بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا, اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے, یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے, اتنی پاک کلام ہے, خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے, ہزاروں چائے کے ڈبے, ہزاروں مٹھائی کے ڈبے, لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ, کوڑیوں پہ, روڑیوں پہ پڑے ہیں. اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی, خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے, پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی, جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا, لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا, گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا.
हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं। जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे? तो कुरान क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दिया तो ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे में ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम वयहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है, क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी ओ
مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو۔ جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہی تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جو کا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے
चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरी इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि एक ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, एक आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उनने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। मैं कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया लोगों ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। ओ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं।
खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा, ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी, बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया, नहीं मानना। कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया कराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क व बिदात की लानत से बचे, कुफ्र व निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश्त के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहाँ वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर के कताव बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फार करते हैं।
اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں۔